اوپر سے موسیقی کی دھن نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. You look so wonderful in your dress. I love your hair like that. The way it falls on the side of your neck, down your shoulders and back. Should this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. 'Cause all that you are is all that I have ever need. I'm so in love. So in love. اس نے اب کی بار رخ اس کی جانب موڑا جس کے خوبصورت بال اس کی گردن پر لپٹے تھے اور کچھ تکیے پر بکھرے تھے. وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ذرات کی دھڑکنیں اسے اس حسین چہرے کو چھونے پر اکسا رہی تھیں. اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بالوں کی لٹیں ہٹائیں. اس سے پہلے کہ وہ مزید بڑھتا یکدم وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا. ابھی اسے کھڑے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سفیان کی کال آئی جس کو تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے ایک ضروری رپورٹ میل کی تھی. ہیلو. او کام کے بارے میں جنونی انسان، تجھے آج رات بھی کام کی پڑی ہوئی ہے. اس کے ہیلو کے جواب میں سفیان کا جھنجھلاہٹ سے بھرپور لہجہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا. سیفی بیٹا، آج میری ویڈنگ نائٹ نہیں ہے. میرے خیال میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی تیرا نکاح ہوا تھا. ہاں، مگر فی الحال یہ صرف نکاح ہے اور یہ وقت کی ضرورت تھا. میں نے اسے کسی بھی رشتے میں ابھی نہیں بدلنا کیونکہ یہ ہم میں سے کسی کے حق میں بہتر نہیں جب تک یہ کیس ختم نہیں ہو جاتا. اب کی بار سنجیدگی سے ذرات نے سفیان کو اپنا لائحہ عمل بتایا. مطلب میں ابھی تجھے چھیڑنے سے محروم ہی رہوں گا. سوچا تھا صبح تیرا اجلا چہرہ دیکھ کر تیری خوب عزت افزائی کروں گا. اس کی دکھ بھری آواز پر وہ بامشکل اپنا کہکہا روک پایا. میری جان، میں روز صبح منہ دھو کر اجلے چہرے کے ساتھ ہی آفس جاتا ہوں. اس نے بھی سفیان کو چڑھایا. یہ جان وان تو اب کسی اور کو کہہ. وہ تو ابھی میری محبت سے ہی بے خبر ہے. جان کہا تو اس نے وہیں بے ہوش ہو جانا ہے. ذرات نے ہلکا سا رخ سوئی ہوئی فہمہ کی طرف کیا. ہائے ہائے، تیرے منہ سے یہ مجنوں والی باتیں سن کر دل میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے. اب تو فون بند کر اس سے پہلے کہ بھابھی اٹھ کر تجھے ٹھنڈا کر دیں. ذرات نے اس کا دھیان خود پر سے ہٹایا. بیٹا، وہ دن دور نہیں جب میری بھابھی بھی تجھے ٹھنڈا کرے گی، سفیان نے دھمکی دی. اوکے ڈیئر، انجوائے یور لونلی ویڈنگ نائٹ. سفیان کی دل جلانے والی جملے نے ایک مرتبہ پھر اسے ہنسنے پر مجبور کیا. بک بک نہ کر. اس نے ہنستے ہوئے موبائل بند کیا، لائٹ بند کی اور بیڈ پر واپس آ کر فہمہ پر ایک بھی نگاہ ڈالے بغیر آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا. وہ کتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا، آج وہ خود یہ جان کر حیران تھا. وہ کنویں کے پاس آ کر بھی پیاسا تھا. اگلے دن صبح جب وہ اٹھی تو اس کا پاؤں ذرات کی ٹانگ پر دھرا تھا. اس نے بے اختیار ذرات کی جانب دیکھا جو اس کے پاس ہی نیم دراز اخبار پڑھنے میں مگن تھا. فہمہ نے شرمندہ ہوتے اپنا پاؤں ہٹایا، بال سمیٹے اور تیزی سے واش روم کی جانب بڑھی. ذرات زیر لب مسکرایا. جیسے ہی وہ واش روم سے نکلی، ذرات کرسیوں پر بیٹھا تھا. سامنے ٹیبل پر ناشتے کی چیزیں دھری تھیں. وہ اسی کا ویٹ کر رہا تھا. آئیں. اسے باہر نکلتے دیکھ ذرات نے اپنے سامنے پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا. اس کے بیٹھتے ہی ذرات نے ایک اور سلائس اس کی پلیٹ میں ڈالے اور کھانے کا اشارہ کیا. خود بھی وہ بریڈ پر جیم لگا کر کھانے لگا. ایک عورت کی موجودگی میں چائے بنانا ایک مرد کو زیب نہیں دیتا. اس کے جتانے پر فہمہ پر گڑھوں پانی پڑا. اس نے جلدی سے کپ سیدھے کر کے اس میں چائے ڈالی. شوگر؟ وہ سر جھکائے سب کام کر رہی تھی، پھر بھی جانتی تھی کہ وہ اس کی گہری نگاہوں کی زد میں ہے. 1 ٹی اسپون. اس کے کہتے ہی فہمہ نے چینی ہلا کر کپ اس کے سامنے رکھا. تھینکس. چائے پیتے ساتھ ہی وہ اسے لیے واپسی کے لیے نکلا. وہ جو سر جھکائے اس کے پیچھے چل رہی تھی
اور اب تک اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہو رہی تھی. اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب لفٹ کے سامنے رکا. وہ اپنی سیدھ میں چلتی یک لخت اس کی پشت سے ٹکرائی. زراد نے بھی حیرت سے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا. اف، اور کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا اس شخص کے سامنے. خود پر ملامت کرتے ہوئے اس نے سوچا. سوری، سر اٹھا کر بے چارگی سے کہا. بہکنا تو مجھے چاہیے، حواس آپ کے اڑے ہوئے ہیں. جی؟ اس کی ذو معنی بات پر حیرت سے اس نے زراد کو دیکھا. کچھ نہیں کہتے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑے لفٹ کے اندر داخل ہوا. جیسے ہی گاڑی مہرالنساء کے گھر کے آگے رکی، فہمہ نے اترنے سے پہلے اس کی جانب دیکھا. آپ آج رات آئیں گے نا؟ اس کی خدشوں سے بھری آواز پر وہ بے ساختہ مسکرایا اور فہمہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی. آپ کو اپنی عزت بنایا ہے اور عزت کو ہم بیچ راستے میں نہیں چھوڑ دیتے بلکہ اس کی اور بھی حفاظت کرتے ہیں. میں آؤں گا. اس کے الفاظ پر فہمہ کے چہرے پر سکون اترا. اللہ حافظ کہتے ساتھ ہی وہ اتر گئی. اس رات جب زراد آیا تو اس نے فہمہ کو باہر لے جانے کی بجائے وہیں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی. مہرالنساء انہیں اسی کمرے میں لے گئی، کوریڈور کے آخر والے کمرے کی جانب. کمرے میں جا کر فہمہ تو نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی جبکہ زراد کمرے کے فرش کا جائزہ لینے لگا. فہمہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو حیرت سے زراد کو دیکھنے لگی جو اب کمرے میں بچھی چھوٹی سی کارپٹ کو اٹھا رہا تھا. فہمہ چونکہ اب اس کے سیکرٹ ایجنٹ والے اور کمانڈو ہونے کے راز سے واقف ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے سامنے اپنے مشن کی ایکٹیویٹیز کرنے میں اسے کوئی مسئلہ اب درپیش نہیں تھا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ فہمہ نے حیرانگی سے اس سے پوچھا. شش، زراد نے اسے غصے سے گھورا. آہستہ بولیں. اپنی آواز بھی آہستہ رکھتے ہوئے اس نے اسے تنبیہ کی. پھر موبائل اور ڈیٹا کیبل نکال کر فہمہ کو دی. اسے اسٹیریو کے ساتھ لگا کر اس میں سے کوئی سانگ سلیکٹ کریں. ٹھہریں، یہ والا لگائیں اور آواز تھوڑی اونچی کر دیں. اس نے وہاں رکھے میوزک سسٹم کی جانب اشارہ کیا اور ایک گانا سلیکٹ کر کے اسے لگانے کو کہا. فہمہ نے ڈیٹا کیبل کی ایک سائیڈ موبائل کے ساتھ لگائی اور دوسری میوزک سسٹم کے ساتھ اور گانا چلا کر آواز اونچی کر دی. کمرے میں ایلیکس بینڈ کے اونلی ون کی آواز گونجنے لگی. زراد نے کارپٹ کو سائڈ پر ہٹانا چاہا تو فہمہ نے بھی اس کی مدد کی. جیسے ہی وہ ہٹا، زراد نے وہاں کے فرش کو ہلکا سا دبایا تو وہ کھل گیا. فہمہ کا تو منہ ہی کھل گیا. وہ فرش نہیں، لکڑی کا ایک پیس تھا جو کہ تہہ خانہ تھا، مگر بالکل ایسے پینٹ کیا گیا تھا کہ فرش کا حصہ ہی معلوم ہوتا تھا. آپ کا موبائل کہاں ہے؟ زراد کے کہنے پر وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر لائی. زراد نے اس کی ٹارچ روشن کی اور آہستہ سے اس تہہ خانے میں اترا. 3-4 سیڑھیاں بنائی گئی تھیں. کچھ دیر اندر کا سارا جائزہ لے کر زراد باہر آ گیا اور واپس ہر چیز کو ویسے ہی اب سیٹ کیا ہی تھا کہ دروازے پر نوک ہوا. اس نے فہمہ کو فوراً بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا اور چادر اوڑھنے کو کہا، جبکہ خود جلدی سے اپنے بال بکھیرے اور شرٹ اتاری جس کے نیچے بنیان تھی. آج اس نے ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی. دروازے کی جانب بڑھا. کون ہے؟ بھاری آواز بنا کر بولا اور ساتھ ہی دروازہ ان لاک کیا. وہ سرکار معذرت، اندر سے گانوں کی آواز آ رہی تھی. پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تو میں نے سوچا پوچھ لوں. زراد کے غصیلے تیور دیکھ کر مہرالنساء بھی گھبرا گئی. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آئندہ میں یہاں نہیں ٹھہروں گا. اور ویسے بھی گانے لگانے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہماری مرضی، ہم جیسے بھی اس کمرے میں اپنا وقت گزاریں. زراد نے غصے سے کہا. ارے نہیں نہیں، معافی چاہتی ہوں، آپ پلیز خفا مت ہوں. زراد کی خفگی دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. اجازت ہو تو دروازہ بند کر لوں؟ زراد نے اسے وہیں براجمان دیکھ کر طنز کیا. جی جی کہتے ساتھ ہی وہ چلی گئی اور زراد نے بھی دروازہ بند کیا. فہمہ آنکھیں ادھر ادھر گھماتی اسے دیکھنے سے اعتراض کر رہی تھی. زراد اس کی اڑی شکل دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور شرٹ اٹھا کر پہننے لگا.
یہ حرکت ضروری تھی کیا؟ اب اس نے خطرناک تیوروں سے اس کی شرٹ والی حرکت کی جانب اشارہ کیا۔ بہت ضروری تھی۔ زراعت نے شرارتی مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ واقعی اتنی معصوم ہیں یا بنتی ہیں؟ زراعت کو اسے چڑھانے میں مزہ آ رہا تھا۔ غصے سے اس کی پھولی شکل زراعت کو اور بھی کیوٹ لگ رہی تھی۔ جی نہیں، میں بہت معصوم ہوں۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس نے پھولے منہ سے ہی جواب دیا۔ اچھا سنیں، زراعت نام ہے میرا۔ اس کے سنے کہنے پر اس نے چڑ کر کہا۔ میں نہیں لے سکتی، اس نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ اچنبھے سے پوچھتا خود بھی بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنے آپ میں مگن فہمہ نے غور نہیں کیا۔ یہ بحث ہم بعد میں کر سکتے ہیں۔ اس نے پھر تیوری چڑھائی۔ اسے یکدم سفیان کی بات یاد آئی۔ بیٹا، وہ نہ صرف پیدا ہو چکی ہوگی بلکہ جلد ہی تجھے نکیل بھی ڈالے گی۔ آ گئی ہے مجھ پہ روب ڈالنے والی، وہ دل میں سیفی سے مخاطب ہوا۔ اچھا بتائیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے نیچے کیا دیکھا ہے؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، اس نے لجاجت سے کہا۔ پانی کی پائپ ٹھیک کرنے گیا تھا، غیر سنجیدگی سے کہتے وہ بیڈ کے بائیں جانب آیا اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹنے لگا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، سیریسلی بتائیں نا مجھے، بہت تجسس ہو رہا ہے، میں نے بھی دیکھنا ہے نا۔ اس کی فضول ضد نے اسے غصہ دلایا۔ یہ ہارر مووی نہیں ہے کہ نیچے کھوپڑیاں ہیں جو میں آپ کو دکھانے لے جاؤں، اور جو بھی ہیں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، سو چپ کر کے سو جائیں۔ اسے ڈپٹ کر وہ میوزک کی جانب گیا اور گانا بند کر کے اپنا موبائل لیے واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پلیز نا، میں آپ کی کچھ تو لگتی ہوں نا؟ اس نے جیسے اسے اپنا اور اس کا رشتہ یاد کروایا۔ وہ جو موبائل پر سیفی کو اپنے اندازے کے صحیح ہونے کا میسج کر رہا تھا کہ اسی کمرے میں طے خانہ ہے جہاں منشیات چھپائی جاتی ہیں۔ کچھ دن پہلے جب وہ فہمہ کے ساتھ اس کمرے میں تھا تو چلتے ہوئے اسے کارپٹ کے نیچے کا فرش باقی فرش کی نسبت مختلف محسوس ہوا۔ سیکرٹ ایجنٹس کے تو کان بھی اس قدر تیز ہوتے ہیں کہ ہوا کی جنبش کو بھی سن لیتے ہیں۔ اسے بھی اپنے جوتوں کی آواز از کارپٹ پر آ کر مختلف محسوس ہوئی۔ اگلے دن اس نے بار بار پاؤں تھپ تھپا کر ہر جگہ کو محسوس کیا اور اسے شک گزرا کہ جس جگہ کارپٹ ہے وہ جگہ لکڑی، اور آج اس کے شک کی تصدیق ہو گئی تھی۔ فہمہ کی بات پر مسکرایا۔ مثلاً کیا لگتی ہیں؟ اس نے ٹائپ کرتے کرتے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا کیا؟ وہ جو بڑے مزے سے اسے منانے اس کے سامنے بیٹھی تھی اس کی بات پر نظریں جھکا گئی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، اس نے اسی انداز میں کہا۔ پلیز نا، مجھے بھی دیکھنا ہے، نہیں تو میں کل یہاں آ کر خود ہی چیک کر لوں گی۔ اس نے زراعت کو دھمکی دی۔ خبردار جو آپ نے کسی بھی قسم کی حماقت کی۔ آپ اتنی بچی نہیں ہیں، اچھی طرح جان چکی ہیں کہ میں کسی مقصد کے تحت یہاں آیا ہوں۔ میں ہر بات آپ کو نہیں بتا سکتا، میری جاب ایسی ہے کہ میں اس کی باتیں کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا، ایون اپنی بیوی سے بھی نہیں۔ فضول کی بلیک میلنگ کرنے کی کوشش مت کریں۔ اس کی بات پر بمشکل اس نے اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ سوری، اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، اب لیٹیں آپ۔ سنیں؟ اس کی سنے پر اب کی بار زراعت نے کوفت سے دیکھا۔ اس نے زراعت کے تیور دیکھ کر جلدی سے کہا، آخری بات۔ G007 کی جانشین پوچھیں۔ اس کے طنز پہ وہ مسکرائی۔ میں نے اس پورے گھر میں ہر کمرے میں عجیب سی ایک سمیل دیکھی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ شراب کی سمیل ہے۔ اس کی بات پر اس کا منہ حیرت سے کھلا۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ جو لوگ اس قدر گھٹیا کام کرتے ہیں آپ کے خیال میں شراب نہیں پیتے ہوں گے؟ اس نے اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کو کیسے پتا؟ کیا آپ نے پی ہے؟ اس کی بات پر اس نے دائیں ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ ہر چیز کو جاننے کے لیے اس کا تجربہ کرنا ضروری نہیں۔ اب آپ یہ کہیں گی کہ میں جو اتنے دن سے یہاں موجود ہوں یقیناً پہلے بھی یہاں آتا ہوں گا، اور کال گرل سے میرے تعلقات بھی ہوں گے۔
اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے وہ بولا، بالکل۔ تو یہ کہ یہاں بھی آپ کا اندازہ غلط ہے۔ میرا یہاں آنا فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ اب اگر میرا انٹرویو پورا ہو گیا ہے تو آپ سو جائیں مہربانی کر کے۔ کتنی مشکل سے وہ خود کو اس کے سامنے کنٹرول کرتا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، اور ایک وہ تھی کہ ہر لمحہ اس کا امتحان لینے پر تلی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے بار بار اپنے اور اس کے درمیان رشتے کا احساس ستاتا تھا۔ اب کی بار وہ خاموشی سے لیٹ گئی اور زراعت نے بھی شکر کیا۔ زراعت نے کچھ دیر بعد اٹھ کر لائٹ آف کی اور نائٹ بلب آن کیا۔ واپس آ کر جب وہ اپنی جگہ لیٹا تب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے فہمہ کے گھنے بالوں والے سر پر ہولے سے اپنے لب رکھ دیے اور اپنے فیورٹ گانے سم ون لائک یو کی چند لائنیں گنگنائیں۔ I wish nothing but the best for you۔ پھر پیچھے ہو کر تکیے پر سر رکھا، ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کر اس کی جانب دیکھا جو اس کے جذبات سے بے خبر بے فکری کی نیند لے رہی تھی۔ زراعت نے کروٹ لے کر اپنے جذبات کو تھپتھپایا۔ یار، کچھ ہی دنوں میں ان کے ہیروئنز کے ٹرک سرحد پار جا رہے ہیں۔ زراعت سفیان کی طرف گیا ہوا تھا جہاں وہ دونوں اس بات چیت کا ذکر کر رہے تھے جو مہر النساء کی کوٹھی میں ہو رہی تھی، جہاں مختلف کمروں میں زراعت مائکرو فونز فٹ کر کے آیا ہوا تھا۔ سفیان کا کام آج کل وہاں کی گفتگو کو سننا اور پھر زراعت کو ان کے لائحہ عمل کی رپورٹ دینا تھا۔ وہ تو انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تم ایک کام کرو، صفدر اور راحیل سے کہو کہ اوپر تک اس کی اطلاع کریں۔ اس کمرے کے فون سیٹ کے ساتھ جو مائکرو فون لگایا تھا، اس سے تم نے اس پر آنے والی کالز کے نمبرز ٹریس کروائے ہیں؟ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے۔ ہاں، میں تمہیں نمبر دیتا ہوں۔ اس کی کالز اور میسیجز بھی سمی تمہیں ای میل کرتا ہے۔ سفیان نے تیزی سے ٹائپ کرتے ہوئے کسی نمبر پر میسیج سینڈ کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر میسیج آیا، یہ نوٹ کرو، ای میل آئی ہے۔ اسے ہینڈ فری نکالتے دیکھ کر سفیان نے پوچھا، ہاں۔ اس نے مختصراً کہہ کر کال سننا شروع کی جن میں مختلف ٹرکس کا نمبر بتایا گیا تھا جنہوں نے سرحد پار منشیات سپلائی کروانی تھی۔ تم نمبرز نوٹ کرو جو میں لکھوا رہا ہوں اور ابھی انہیں راحیل اور صفدر کو سینڈ کرو، جو ہر چوکی پر اس دن ناکے لگوائیں جس دن یہ وہاں سے گزریں گے۔ جب یہ ٹرک وہاں سے گزریں گے اور ان ٹرکوں کی تلاشی لازمی کروائیں، ٹھیک ہے؟ زراعت نمبر بولتا جا رہا تھا اور سفیان انہیں موبائل پر سیو کرتا جا رہا تھا۔ یار، یہ سرمد چودھری تو آلریڈی میری ہٹ لسٹ پر تھا۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ منشیات باہر پہنچانے کے چکر میں بھی یہ انوالو ہوگا۔ زراعت نے کال سنتے ہوئے کہا جس میں سرمد چودھری کی آواز سنتے ہی زراعت نے اسے پہچان لیا تھا۔ زراعت نے اس کا یہ نمبر اپنے موبائل میں بھی سیو کر لیا۔ یار، یہ وہی ہے نا جو پہلے بھی ایک مرتبہ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی کے ایک کیس میں پکڑا گیا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد باہر آ گیا تھا۔ سفیان کو بھی اس کا ایک کیس یاد آیا۔ بالکل وہی ہے، مگر اس مرتبہ یہ بچے گا نہیں، زندہ یا مردہ کسی بھی صورت میں اسے پکڑنا ہے۔ تم اس کے نمبر سے اس کا ایریا ٹریس کرواؤ۔ مجھے شک ہے کہ لڑکیاں سمگل کرنے والے کیس کے پیچھے بھی یہی ہے۔ زراعت نے خود سوچتے ہوئے سفیان سے کہا، کب ختم ہونا ہے آپ لوگوں کا یہ کام؟ شہزاد چائے کے کپ ٹرے میں رکھے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ تم جیو ہزاروں سال بھابی۔ زراعت نے اپنے کان سے ہینڈ فری اتار کے کپ تھاما اور شیزا کو دعائیں دیں۔ آپ ہمیں یہ موقع کب دے رہے ہیں جب ہم بھی فہمہ کو ایسی ہی دعائیں دیں؟ شیزا ان دونوں کو چائے سرو کر کے اپنا کپ تھامے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ٹھہری۔ اوئے ہوئے، دیکھنا شیزا یہ بلش کر رہا ہے۔ سفیان کو تو اسے چھیڑنے کا موقع ہی چاہیے تھا۔ بک بک نہ کر، زراعت نے اس کے کندھے پر دھموکا جڑتے ہوئے کہا۔ آج دربار یار میں حاضری نہیں دینی؟ سفیان اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ نہیں یار، آج سر کو یہ ساری انفارمیشن رپورٹ کی صورت میں دینی ہے، یہاں سے سیدھا گھر جاؤں گا۔ شیزا نے تجسس سے پوچھا، بھائی
آخر آپ کب اپنے نکاح کا ڈکلیئر کریں گے؟ بھابھی ابھی تو نہیں، اس کیس کے ختم ہونے کے بعد، کیونکہ ابھی میں نے کوئی بھی بات لیک آؤٹ کی تو فہمہ کے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ فی الحال میں ابھی ان لڑکیوں کا سراغ حاصل کرنا چاہتا ہوں جنہیں یہ لوگ باہر سمگل کرنے کے چکر میں ہیں۔ منشیات کے اڈے کا تو پتہ چل گیا ہے، اس جگہ کا ابھی پتہ نہیں چلا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ رات میں وہ بیٹھا ابھی رپورٹ فائنل کر رہا تھا کہ موبائل پر واٹس ایپ میں میسج بلنک ہوا۔ اس نے چیک کیا تو فہمہ کا میسج تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ وہ سفیان کے گھر سے واپس آ کر اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ فہمہ کو بتانے کا ٹائم نہیں ملا کہ آج اس نے نہیں آنا۔ رپورٹ تقریباً بن چکی تھی، سو وہ بھی ریلیکس ہو کر اس کا میسج پڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم، آج آپ نے نہیں آنا کیا؟ اس کا میسج پڑھتے ہی ایک خوشگوار سا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وعلیکم السلام، بس کچھ کام تھا سو میں آ نہیں سکا، کال کر سکتا ہوں ابھی آپ کو؟ میل باکس کھولتے اس نے فہمہ کو میسج کیا۔ اس کا یس کا ریپلائی آتے ہی زراعت نے کال کی۔ السلام علیکم۔ زراعت کی گمبھیر آواز سنتے ہی فہمہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ دونوں ایک دوسرے پر اپنے دل کی حالت آشکار نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک فرض کی ادائیگی کے باعث اور دوسرا احسان کے زیر اثر۔ وعلیکم السلام، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ نے آج نہیں آنا۔ سوری ڈیئر، بس کام میں بزی تھا سو آپ کو میسج نہیں کر سکا۔ آپ بتائیں سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی ٹینشن کی تو بات نہیں نا آپ کی طرف؟ اس کے پوچھنے پر اس کا دل کیا کہے ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ تمہارے ساتھ مجھے یہ جہنم بھی جنت لگتی ہے، اور جب تم نہیں ہوتے تو بے سائبانی کا احساس گہرا ہو جاتا ہے۔ تمہارے وجود کا احساس سے جو تحفظ ملتا ہے، تمہاری غیر موجودگی میں غیر محفوظ ہونے کا احساس دو چند ہو جاتا ہے، مگر وہ یہ سب صرف سوچ سکی۔ ٹھیک ہے سب، آپ کیا کر رہے تھے؟ آہستہ سے اس نے پوچھا۔ ایک رپورٹ تیار کر رہا تھا، بس اسی میں ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ رپورٹ کو ای میل میں اٹیچ کرتے اس نے سینڈنگ کا بٹن دبایا اور پھر لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر پوری طرح کال کی جانب متوجہ ہوا۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، میں فون رکھتی ہوں، آپ اپنا کام کر لیں۔ اس نے شرمندگی سے جلدی جلدی کہا۔ ہولڈ آن جذباتی لڑکی، سن تو لیں، میرا کام ختم ہو چکا ہے تبھی آپ کو کال کی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی تو فرینکنس تھی نہیں کہ لمبی لمبی باتیں کرتے۔ دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں۔ آپ اتنی دیر تک کیوں جاگ رہی تھیں؟ آخر زراعت نے خاموشی توڑی۔ بس آپ کا ویٹ کر رہی تھی، پھر نیند نہیں آئی تو سوچا آپ کو میسج کر کے پوچھوں، آپ کی فکر ہو رہی تھی، اس نے سادگی سے بتایا، یہ جانے بغیر کہ اس کے سادہ لہجے نے کسی کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ تھینکس فار دس کنسرن۔ زراعت کے کہنے پر بے اختیار آنسو اس کی آنکھوں میں جھلملائے۔ زراعت نے اس کے جواب کا انتظار کیا، مگر دوسری جانب کی طویل خاموشی نے اسے تشویش میں مبتلا کیا۔ فہمہ، آر یو دیر؟ اس کے پوچھنے پر اس کی صرف ہوں کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے، آپ بات کیوں نہیں کر رہی؟ نیند آ رہی ہے کیا؟ اس کے پوچھنے پر دوسری جانب سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ فہمہ، کیا مسئلہ ہے یار، بات کریں، پریشان کیوں کر رہی ہیں؟ اور یہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ آپ کے بغیر بہت ڈر لگ رہا ہے یہاں۔ اس کی روتی ہوئی آواز میں نکلے الفاظ نے کتنی دیر زراعت کو سن کر دیا۔ ہنی، ایسے نہیں کرتے، میں کل مسٹ آؤں گا، ایسے مت روئیں یار، زراعت نے بے بسی سے کہا۔ کچھ دیر لگی اسے سنبھلنے میں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، بس پتہ نہیں کیوں آپ پاس ہوتے ہیں تو سب ٹھیک لگتا ہے، مگر ابھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اف، میں پتہ نہیں کیا بول رہی ہوں، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو بھی پریشان کر دیا، مجھے سمجھنا چاہیے کہ آپ یہاں کسی مقصد سے آئے تھے، مجھے بار بار آپ کو اپنے لیے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، سوری۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی، اپنے بے تکلف ہونے پر شاید وہ شرمندہ ہو رہی تھی یا پھر کوئی اور احساس تھا جسے وہ زراعت تک پہنچانا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی بے ترتیب باتیں پہنچا گئی تھیں۔
بولتے بولتے اس نے خود ہی فون بند کر دیا۔ اف، میں یہ کیا کر رہی ہوں؟ کیوں ایک بندے کے احسان کو کوئی اور رنگ دینے لگی ہوں؟ وہ کیوں مجھ جیسی لڑکی سے محبت کرے گا؟ فہمہ اپنی حماقت پر سر پکڑے بیٹھی تھی۔ زراعت کی آواز سنتے ہی وہ جو خود پر سے اختیار کھو بیٹھی تھی، ابھی اسے فون بند کیے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زراعت کی پھر سے کال آئی۔ کیا کروں؟ اب اسے گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون پک کیا۔ فون کیوں بند کیا آپ نے؟ زراعت کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے لگا آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا کچھ کہا آپ سے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں تو پھر؟ فہمہ، جو لوگ رشتوں میں خود سے مفروضے گھڑ لیتے ہیں نا، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی مجھے ڈسٹرب نہیں کیا۔ اگر آپ کا ساتھ میرے لیے ناگوار ہوتا تو میں کبھی بھی آپ سے نکاح نہ کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر یہ ذمہ داری میں نے اٹھائی ہے۔ آپ کو پتا ہے بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کا کتنا گناہ ہے؟ آپ کے خیال میں یہاں سے نکالنے کے بعد میں آپ کو چھوڑ دوں گا تو انتہائی غلط خیال ہے آپ کا۔ آپ میری منکوہاں ہیں، انشاءاللہ بیوی بھی آپ ہی بنیں گی۔ ہر طرح کے خدشے کو اپنے دل سے نکال دیں۔ اس کی پریشان حالت اور خدشوں نے زراعت کو باور کروایا کہ اسے اس رشتے اور اپنے ساتھ کا یقین دلانا اب ضروری ہو چکا ہے۔ لہٰذا بہت سلیقے سے اس نے فہمہ کے خدشوں کا جواب دیا۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ واضح فی الحال مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ نکاح میری اپنی ایما پر ہوا ہے اور میں نے ہی بھابھی کو کہا تھا وہ سب سچویشن کریٹ کرنے کے لیے۔ اور ایسا کیوں کہا تھا وہ میں آپ کو کبھی روبرو بتاؤں گا۔ زراعت نے مبہم الفاظ میں فہمہ کو احساس دلایا کہ ان کا رشتہ صرف احسان میں لپٹا ہوا نہیں ہے۔ اب کیوں خاموش ہیں؟ پھر سے تو نہیں رو رہی؟ اس نے پھر سے اس کے خاموش ہونے پر فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، بس ویسے ہی۔ زراعت کا اتنا سا اظہار بھی اس کے ہاتھ پاؤں پھیلانے کے لیے کافی تھا۔ اس کا میٹھا فکروں میں گھرا لہجہ اس کی دھڑکن بڑھا گیا۔ اب تو ڈر نہیں لگ رہا؟ کہتی ہیں تو میں آ جاؤں؟ نہیں نہیں، اب تو بہت ٹائم ہو چکا ہے، میں ٹھیک ہوں، اب ڈر نہیں لگ رہا۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا جو 2:30 بجا رہی تھی۔ گڈ، اب لائٹ آف کریں اور بیڈ پر لیٹیں، میں فون پر ہی ہوں۔ نہیں، میں فون بند کرتی ہوں، آپ بھی سو جائیں، صبح آفس جانا ہوگا۔ اب کی بار فہمہ نے فکر مندی سے کہا۔ جیسا آپ کو کہا ہے ویسا کریں، اس نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ فہمہ نے خاموشی سے لائٹ آف کی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ دوسری جانب زراعت نے بھی یہی عمل دہرایا۔ میں لیٹ گئی ہوں اب، فہمہ کی آواز ابھری۔ گڈ، میں بھی اب لیٹ گیا ہوں۔ اب ایک کام کریں، میں آپ کو ویڈیو کال کرتا ہوں، باتیں کرتے ہیں، پھر جب آپ سو جائیں گی تو میں بھی سو جاؤں گا۔ فہمہ کو زراعت کی بات سن کر اسے زراعت کے اوپر بے حد پیار آیا۔ اللہ نے کتنا اچھا انسان اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ نہیں نا، پھر آپ آفس کیسے جائیں گے؟ اس نے تشویش سے کہا۔ ڈیئر، ہمیں دن رات کئی گھنٹے جاگنے کی پریکٹس ہے، ڈونٹ وری۔ اور پلیز اتنا سب کہنے کے بعد بھی اب اگر آپ مجھ سے فارمل ہوئی نا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا میں آپ کے ساتھ۔ بس یہ یاد رکھیں اب آپ اپنے شوہر سے بات کر رہی ہیں۔ کچھ بھی آپ کبھی بھی اور کسی بھی وقت شیئر کر سکتی ہیں، دن اور رات کا سوچے بغیر۔ گاٹ اٹ؟ اس کے پیار بھرے لہجے نے فہمہ کی آنکھیں پھر سے نم کی۔ جی۔ گڈ، میں فون بند کر کے آپ کو ویڈیو کال کرتا ہوں۔ اس نے ساتھ ہی کال کاٹ دی اور ویڈیو کال کی۔ فہمہ نے کال اٹینڈ کی تو نائٹ بلب کی روشنی میں نظر آتی زراعت کی تصویر اس کا دل دھڑکا گئی۔ دوسری جانب بھی یہی حالت تھی۔ اب اپنا تکیہ ٹھیک کریں اور لیٹ جائیں، اس کو کہتے ساتھ ہی زراعت نے بھی موبائل دوسرے تکیے کے سہارے سیدھا رکھا اور اپنے پیچھے تکیہ سیدھا کر کے رکھتے اس پر کوہنی فولڈ کی اور ہاتھ کی ہتھیلی کو سر کے نیچے رکھ کر نیم دراز ہوا، جبکہ فہمہ تکیے پر سر رکھے نگاہیں اسکرین پر جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ احسان سے نکل کر ایک خوبصورت رشتے کے حوالے سے زراعت کو سوچنا الگ ہی کیفیت سے دوچار کر رہا تھا۔ گڈ گرل،
उसे लेटे देखकर ज़रात ने मुस्कुरा कर कहा, नाउ क्लोज योर आईज। उसके कहते साथ ही फहमा ने आंखें बंद की और एक हाथ मोड़कर आंखों पर भी रख लिया। आप बाद में भी इतनी ही सादतमंदी का मुजाहिरा करेंगी? उसकी हरकत पर ज़रात के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ी तो शरारत से बोला, अब अगर आपकी बात ना मानती तो आपने डांटना था। उसके कुछ देर पहले के डांटने की वजह से वो अब की बार खामोशी से उसकी बात मान गई थी। आंखों से हाथ हटाकर खुफकी भरे लहजे में जवाब दिया, हा हा हा, यानी आप मुझसे डरती हैं? उसने फिर शरारत से कहा, बहुत ज्यादा। ये तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। फिर अभी भी ज़रात का लहजा शरारती था। एक बात याद आई। फहमा ने उठते हुए जोश से कहा, शुक्र, मैं अभी तक यही सोच रहा था कि आज में 007 को कोई तजस्सुस भरी बात क्यों नहीं याद आई। उसने मुस्कुराते लहजे में कहा, आपने अपने घर वालों को इस निकाह का बताया हुआ है क्या? आपके घर में कौन कौन होता है? फहमा की बात पर एक साया उसके चेहरे पर लहराया। 4 साल पहले हज के दौरान मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। अपने काम की वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता कि चचा, ताया और मामूओं की फैमिली से मिल सकूं, सो मेरी असल फैमिली सुफियान और शीजा भाभी ही हैं। और एक्चुअल फैमिली तो अब आपसे शुरू हुई है मेरी। उसकी आखिरी बात पर फहमा का चेहरा शर्म से तमतमा उठा। चलिए मिस सीक्रेट एजेंट, लेटें। अब मैं आपको अपनी ट्रेनिंग के कुछ किस्से सुनाता हूँ। वो जो जोश में उठ बैठी थी, फिर से लेट गई। ज़रात ने जानबूझकर किस्से छेड़े ताकि वो खामोश रहे और सो जाए, और यही हुआ। एक किस्सा तो उसने जागते हुए सुना, जबकि दूसरे के दरमियान में ही सो गई। फहमा? ज़रात ने आवाज़ देकर तस्दीक करनी चाहिए कि वो वाकई सो गई है या अभी भी जाग रही है, मगर उसकी बंद आंखें और खामोशी दोनों ने बताया कि वो वाकई सो चुकी है। कितने ही देर ज़रात मोहब्बत पाश नज़रों से उसके सोए सोए चेहरे को देखता रहा, फिर मोबाइल पकड़कर उसकी तस्वीर पर अपने लब रख दिए। गुड नाइट माई स्वीट हार्ट कहते साथ ही एक आखिरी निगाह भर कर उसको देखा और कॉल डिस्कनेक्ट करके खुद भी सोने के लिए लेट गया। अगले दिन काम करते हुए भी उसका ध्यान फहमा की जानिब लगा हुआ था। उसका खौफ और डर उसे भूल नहीं रहा था। कितना अछूता एहसास होता है जब किसी शख्स के लिए आपका होना और ना होना इस कदर अहम हो। ज़रात ने यह सब पहली मर्तबा महसूस किया था। फहमा की अपने लिए खामोश मोहब्बत को वो जान गया था, और कभी कभी लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। मोहब्बत अपने रास्ते खुद ही बना लेती है, एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचने के लिए। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोनों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और वो एक दूसरे की मोहब्बत को समझ गए। 11 बजे के करीब जब वो फारिग हुआ तो उसने फहमा को व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अब आप? सेंड करके चाय पीने के साथ साथ वो उसके रिप्लाई का वेट करने लगा। फहमा अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी। वॉशरूम से बाहर आकर ज़रात का मैसेज देखकर खुशगवार सी हैरत हुई। जैसे ही उसने प्ले का बटन दबाया, ज़रात की गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। वो उसकी अपने लिए इतनी फिक्र देखकर अपनी किस्मत पर रश किए बिना न रह सकी। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, कहाँ हैं? और रात के लिए बहुत बहुत थैंक्स। उसने मैसेज टाइप किया, नीड टू हेयर योर वॉइस, कैन आई कॉल यू? ज़रात का मैसेज आया, जी। फहमा का जवाब सेंड होते ही अगले सेकंड में ज़रात की कॉल आ गई। जी, तो आप बताएं। फिर फॉर्मेलिटी? मैंने रात को क्या कहा था? उसने खुफकी से कहा। मैं जानती हूँ, फिर भी मुझे कह लेने दें। फहमा के कहने पर दूसरी जानिब कुछ देर की खामोशी छा गई। सुने? जी। नाराज़गी हनूज जूं की तू थी। इसमें खफा होने की क्या बात है? उसने परेशानी से कहा। मैं आपसे फिर बात करता हूँ, कहते साथ ही कॉल कट गई। वो हैरान ही रह गई। इतना गुस्सा करने की तो बात नहीं थी। अभी तो उसकी मोहब्बत का यकीन भी नहीं हुआ था कि वो खफा भी हो गया। उसने फौरन कॉल की, मगर ज़रात ने काट दी। वो और भी हैरान हो गई।
پھر اس نے ڈھیر سارے سوری کے میسیجز کیے. وہ پریشان دل کے ساتھ کچن میں جانے کے لیے باہر نکلی تو کچن کے سامنے سارا کے ساتھ عجیب سے پر اسرار چہرے والا شخص نظر آیا. شکل سے ہی وہ کوئی وڈیرا ٹائپ لگ رہا تھا. فہمہ تیزی سے کچن کی جانب مڑی. یہ حسینہ کون ہے؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا. فہمہ کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکی. یہ بھی ہماری ایک نئی لڑکی ہے، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا. مہر النساء کہاں ہے؟ اب تو اس سے ملنا ضروری ہو گیا ہے، اس نے معنی خیزی سے کہا. فہمہ جس وقت چائے بنا کر باہر آئی تب تک لاؤنج خالی ہو چکا تھا. اس نے شکر کا سانس لیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ مہر النساء کے کمرے کے سامنے سے گزرتے اپنا نام سن کر ٹھٹک کر رک گئی. کیوں سوچ رہی ہیں اتنا؟ ملک کمال جیسے لوگ روز روز کسی پر فدا نہیں ہوتے. اگر زراعت آئے گا تو کہہ دینا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آج رات تم سے نہیں مل سکتی. ویسے بھی اس کے ساتھ اتنا وقت گزار کر اب تو اس کی ساری جھجک ختم ہو گئی ہوگی. بس پیسہ کماؤ اور بھیج دو اس کو آج رات ملک کے ساتھ. سارا کی بات سن کر وہ اندر تک کانپ گئی. یہ کیا ہونے لگا تھا اس کے ساتھ؟ ٹھیک کہتی ہے تو، مہر النساء نے بھی اس کی تائید کی. فہمہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی. لاک لگا کر تیزی سے زراعت کو فون کیا جو کہ اس نے نہیں اٹھایا. وہ بے اختیار بے بسی سے رو پڑی. پھر یک دم شزا کا خیال آیا، تیزی سے اسے کال کی. جیسے ہی اس نے کال پک کی فہمہ نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا. تم فکر مت کرو، میں ان کے آفس کے پاس ہی ہوں، ابھی جا کر انہیں سب بتاتی ہوں. کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، شیزا نے اسے تسلی دی. ٹھیک ہے سر، ہم اسے فائنلائز کر کے آپ کو آج شام میں ہی بھجوا دیتے ہیں. لیکن سر پلیز ٹرکوں کی تلاشی میں سب کچھ فیئر ہو، کسی بڑے کی سفارش نہ آ جائے اس مرتبہ، زراعت نے سر مصطفیٰ سے کہا. ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ فہمہ سے فون پر بات کر رہا تھا تو سر مصطفیٰ اچانک سرمد چودھری والے کیس کے سلسلے میں زراعت سے ضروری ڈسکشن کرنے آ گئے تھے، لہٰذا اسے جلدی سے فون بند کرنا پڑا اور اس کی کالز اور میسیجز کو بھی اگنور کیا. 2 دن بعد انہوں نے ٹرکوں پر چھاپا پڑوانا تھا جب انہوں نے سرحد پار کرنی تھی. زراعت اس بات کو لے کر بہت پریشان تھا کہ سرمد کے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ تھے، جن میں سے کئی نے تو ملک کی بڑی کرسیاں سنبھال رکھی تھیں. تم فکر مت کرو، اس مرتبہ چیف خود انوالو ہیں اس کیس میں، وہ ان کو الٹا لٹکانے کے در پہ ہیں. بالکل شفاف چیکنگ ہوگی. سر مصطفیٰ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے زراعت سے مصافحہ کرتے اسے تسلی دی. جیسے ہی وہ باہر گئے اس کے پی اے نے کال کی. ہیلو سر، ایک خاتون بہت دیر سے باہر بیٹھی ویٹ کر رہی ہیں. کیا نام ہے؟ سر شیزا نام ہے. تو بھیجو یار انہیں. شیزا کا نام سن کر وہ حیران بھی ہوا اور پریشان بھی. وہ کبھی اس کے آفس نہیں آئی تھی. وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا. السلام علیکم بھابھی، خیریت ہے؟ شیزا جیسے ہی اندر آئی اس نے استفسار کیا. وعلیکم السلام بھائی، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے. شیزا کی پریشان صورت دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے. اور آپ فہمہ کی کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے تھے؟ بھابھی کچھ دیر پہلے ہی میری اس سے بات ہو رہی تھی کہ اچانک سر مصطفیٰ آ گئے تو مجھے ڈسکنیکٹ کرنی پڑی. بس ابھی تو وہ گئے ہیں، کیوں کیا مسئلہ ہے؟ زراعت نے اسے سائڈ پر پڑے صوفوں کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گیا. شیزا نے ساری بات اسے تفصیل سے بتائی کہ کیسے ملک کمال کی فہمہ پر نظر پڑی اور آج رات مہر النساء اسے ملک کے ساتھ بھیجنے کا پلان بنا رہی ہے. اس عورت کو تو میں چھوڑوں گا نہیں. خیر آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں. غصے اور اشتعال سے اس کا برا حال تھا. آپ فہمہ کو تو کال کر دیں، پھر اسے ذرا تسلی ہو جائے. شیزا نے اسے کہا. ڈونٹ وری، میں وہیں جا رہا ہوں. اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جو 2 بجا رہی تھی. بھائی پلیز خیال سے. ارے بھابھی پریشان نہ ہوں، بہت طریقے سے ہینڈل کروں گا. سوری میں آپ سے کوئی چائے پانی کا پوچھ نہیں سکا. زراعت نے معذرت کی. نہیں بھائی پلیز کسی فارمیلٹی میں نہ پڑیں، فی الحال ابھی فہمہ کو اس مسئلے سے نکالنا ضروری ہے. یہ سب تو چلتا ہی رہے گا، آپ پلیز فوراً جائیں اب اس کے پاس. شیزا نے اسے کسی بھی فارمیلٹی میں پڑھنے سے روکا. آپ
आई कैसे हैं? मैं छोड़ आता हूँ आपको, अपनी चीजें समेटते हुए शीजा से पूछा। मैं गाड़ी पर आई हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बस निकलूंगी अब। प्लीज मुझे बता जरूर दीजिएगा जैसे ही इस मसले का कोई हल निकले। शीजा को रह रह कर फहमा की रोती हुई आवाज याद आ रही थी। इंशाल्लाह भाभी, बस आप दुआ कीजिएगा। ज़रात ने अपना लैपटॉप का बैग उठाते हुए कहा। ओके, मैं फिर चलती हूँ। वो दोनों वहां से आगे पीछे निकले थे। मैडम, वो ज़रात साहब आए हैं। महरून निसा बैठी नेल पॉलिश लगा रही थी कि जवाद ने आकर इत्तला दी। आय हाय, ये क्यों आ गया इस वक्त? ज़रात का नाम सुनकर वो बदमजा हुई। आज तो वो लोग और ही प्लानिंग किए हुए थे। बिठाओ उसे ड्राइंग रूम में। जल्दी से पाँव में जूती अड़सते वो उठी, शीशे के पास जाकर खुद को देखा, फिर बाहर की जानिब चल पड़ी। अरे सरकार, खुश आमदीद, खुश आमदीद। इस वक्त कैसे आना हो गया? ज़रात का दिल किया अभी इस औरत को शूट कर दे जिसने फहमा के लिए ऐसी घटिया प्लानिंग की है। असल में मुझे कुछ दिनों के लिए अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, कुछ पार्टीज अटेंड करनी है अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मैं चाह रहा था कि इस लड़की को अपने साथ ले जाऊं ताकि मुझे ऑर्डर्स बगैर किसी रुकावट के मिल जाएं। समझ तो गई होंगी ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अपने तासुरात को मायनी खेज हंसी में छुपाए वो बोला। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं हुजूर, अभी तो आपकी अमानत है। आज उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं तो आप कल आकर ले जाइएगा उसको अपने साथ। ज़रात ने दिल ही दिल में उसकी मक्कारी की दाद दी, वरना दिल तो कर रहा था यहीं से घसीटता हुआ इस औरत को ले जाए और दिमाग सीधा कर दे इसका। इनके भी नखरे शुरू हो गए हैं अब। उसने इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट से कहा। मुझे आज शाम को ही निकलना है, सो मैं किसी किस्म के एक्सक्यूजेस नहीं सुन सकता। उसे अभी और इसी वक्त भेजे मेरे साथ। मैंने ये नखरे देखने के पैसे नहीं दिए, खुद ही सीधा कर दूंगा उसको। उसने दांत पीसते हुए तहक्कुम भरे लहजे में कहा। जी जी, मैं भेजती हूँ उसे। उसका गुस्सा देखकर तो महरुनिसा के हाथ पांव ही फूल गए थे। वो तेजी से अंदर की जानिब बढ़ी, सामने से आती सारा उससे टकराई। क्या हो गया है, ये हवा के घोड़े पर क्यों सवार हो? उसने महरुनिसा को थामते हुए पूछा। वो ज़रात आया है, अभी महरुनिसा को ले जाना चाहता है। कहीं जा रहा है, कह रहा है 2-3 दिन उसे साथ रखेगा। महरुनिसा की तफसील बताने पर सारा अंदर तक जल कर रह गई। वो तो सोचे बैठी थी कि आज की रात वो ज़रात के साथ गुजारेगी, मगर इतनी भी कोई हुस्न की मलका नहीं कि वो पागल ही हुआ जा रहा है। उसने अंदर की खोलन बाहर निकाली। और इस मलिक का क्या होगा? उसने आंखें निकालते महरुनिसा को कहा। अरे उसने कौन सा उसकी कीमत दे दी है? वैसे भी ये कौन सा भागी जा रही है? चंद दिन तो रह गए हैं महीना खत्म होने में, फिर तो इसके और दाम बढ़वाएंगे। उसने एक आंख दबाते मायनी खेजी से हंसते हुए कहा। सारा हंकारा भरकर आगे बढ़ गई। महरुनिसा तेजी से फहमा के कमरे की जानिब बढ़ी, जो अल्लाह से दुआ मांगने और रोने में मसरूफ थी। ऐ अल्लाह, फिर से वहीं खड़ी हो गई हूँ जहां से आपने मुझे बचाया था। ऐ अल्लाह, क्या माँ बाप का दिल दुखाने का जुर्म इतना बड़ा हो गया है कि आप मेरी माफी को कबूल नहीं कर पा रहे? दिन रात यहाँ अपनी इज्जत को बचाने के खौफ में गुजारती हूँ। ज़रात की सूरत में एक अनजान मिला था, मगर लगता है वो भी मुझसे मुंह मोड़ गया। ऐ अल्लाह, मेरी सजा कब खत्म होगी? वो तड़प तड़प कर अल्लाह से दुआ कर रही थी, ये जाने बगैर कि अल्लाह अपने बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। चल उठ, कपड़े बांध, तुझे जाना है 2-3 दिन के लिए। वो जो कारपेट पर बैठी घुटनों पर बाजू धरे रोने में मसरूफ थी, महरुनिसा की करख्त आवाज सुनकर डर गई। उसे लगा कुछ दिन पहले की कहानी फिर से दोहराई जा रही है। तब तो ज़रात ने उसे बचा लिया था, अब उस दरिंदे से इसे कौन बचाएगा जो सुबह ही सुबह उस पर अपनी गंदी नजरों का हसार खींच कर गया था। वो यही समझी कि मलिक कमाल उसे लेने आया है। वो तो जानती ही नहीं थी कि अल्लाह ने उसके मुहाफिज को सब खबर दे दी है। उठ भी जा। देखिए प्लीज मेरे साथ ये जुल्म मत करें, मैं हाथ जोड़ती हूँ। यूं मुझे किसी के आगे चारा बनाकर मत डालें। वो रोते हुए बोली। लो, फिर से पारसाई का दौरा पड़ा है क्या? इतने दिन क्या उसके साथ लिड्डो खेलती रही है कमरे में? अब उसी के साथ जाते फिर से शर्मो हया की बोबो बन गई है। आखिर बार बार तो ये ड्रामे क्यों करती है?
مہرالنساء اپنی بڑی بڑی آنکھیں غصے سے نکالتے اس پر چڑھ دوڑی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کی باتوں نے واقعی اسے الجھا دیا تھا۔ آئے ہائے، کس پاگل سے مغز مارنے بیٹھ گئی ہوں میں۔ زراعت آیا ہے تجھے لے جانے، بیگ تیار کر۔ کچھ دن تو اس کے ساتھ رہے گی، اور خبردار اپنی پارسائی کا ڈھنڈورا دوبارہ پیٹا تو۔ ساری رقم جو اس نے تیرے لیے دی تھی وہ میں اب اسے واپس نہیں کر سکتی، مگر تیری حرکتیں دیکھ کر لگ رہا ہے واپس کرنے نہ پڑ جائیں۔ اٹھ جا یا اس کے ہاتھوں میری قبر بنوا کر دم لے گی۔ وہ تو بے یقینی کی کیفیت سے ہی باہر نہیں آ رہی تھی۔ آنسو بے اختیار بہے۔ یقیناً اس کی ماں کی دعائیں ہی ہیں جو اسے ہر جگہ بچا لیتی ہیں۔ اسے یقین ہو گیا اس کے ماں باپ زندہ ہوں گے اور اس کے لیے دعا گو ہوں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ اللہ جو واقعی 70 ماہوں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ مہرالنساء اسے لتاڑ کر جا چکی تھی۔ اس نے ایک شاپر الماری سے نکالا، اس میں جلدی جلدی چند جوڑے رکھے تھے جو سب سلیو لیس تو تھے اور بڑے بڑے گلوں والے تھے، مگر ابھی اس کے پاس ان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آنسو صاف کرتی وہ شاپر ہاتھ میں لیے بیگ کندھے پر لٹکائے ڈرائنگ روم میں آئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس کی متورم صورت دیکھتے ہی زراعت کا دل بیٹھنے لگا۔ اتنی تھوڑی سی دیر میں اس پر کیا گزری ہوگی وہ اچھی طرح جان گیا۔ دیکھیں، ابھی بھی منہ سرخ ہے اس کا۔ مہرالنساء نے اپنی طرف سے اس کی بیماری کا جھوٹ بولنے والی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، مجھے ٹھیک کرنا اچھی طرح آتا ہے، چلو۔ اس نے غصے سے کہتے فہمہ کو دیکھا اور چلنے کا اشارہ کیا۔ فہمہ سر جھکائے اس کی تقلید کرتی گاڑی میں اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ زراعت نے نہایت غصے سے ریش ڈرائیونگ کرتے گاڑی مہرالنساء کے گھر سے نکالی۔ اسے اپنے کیس کی مجبوری نہ ہوتی تو مہرالنساء کو ایسی جگہ پھینکتا کہ کوئی بھی اس کا سراغ تک نہ پا سکتا۔ وہ ہوتی کون ہے؟ اس کی بیوی کی بولیاں لگانے والی۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ وہ اپنے غصے پر قابو پانے کے چکر میں ساتھ بیٹھے وجود سے بھی کچھ لمحوں کے لیے غافل ہو گیا۔ چونکا تب جب اس کی سسکیاں سنائی دیں۔ فہمہ، کیا ہوا ہے یار؟ ہم نکل آئے ہیں وہاں سے۔ اب آپ ٹھیک ہو، ڈرنے کی اب کوئی بات نہیں۔ یار ایسے نہ کرو پلیز۔ کل رات بھی آپ کے آنسوؤں نے ڈسٹرب کر دیا تھا، اور اب میرے سامنے تو نہیں رونا۔ میں ہوں نا آپ کے پاس۔ آپ پر کبھی کوئی آنچ اور کوئی غلط قدم بڑھنے نہیں دوں گا۔ فہمہ مائی سویٹ ہارٹ، ایسے مت کرو پلیز۔ اس کے آنسوؤں کی بڑھتی تعداد دیکھ کر وہ بے بس ہو رہا تھا۔ اب اس کے لیے گاڑی چلانا ناگزیر ہو گیا تو اس نے سڑک کی سائڈ پر گاڑی روکی۔ شکر تھا کہ اس سڑک پر رش بھی اتنا نہیں تھا۔ گاڑی روک کر اس نے دونوں بازو اس کے گرد حائل کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ فہمہ پلیز اسٹاپ کرائنگ۔ دیکھو لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید میں نے اپنی بیوی کی بہت پٹائی کی ہے جو وہ اتنا رو رہی ہے۔ اس نے اس کی کمر سہلاتے اسے نارمل کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ میں آلریڈی بہت سٹریس سے گزرا ہوں یار، مجھے اور پریشان مت کرو۔ اس کے مسلسل رونے نے اسے پریشان کیا۔ آخر وہ کچھ دیر بعد سنبھل کر اس سے الگ ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں کتنی بری طرح خوفزدہ تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ کو کیا شیزہ بھابی نے بتایا تھا؟ نم لہجے میں اپنی تکلیف اس سے شیئر کرتے اس نے آخر میں پوچھا۔ ہاں، آپ سے بات کرنے کے بعد بھابی میرے آفس میں آئی تھیں، پھر انہوں نے ساری بات بتائی۔ اس نے تفصیل بتائی۔ آپ مجھ سے خفا کیوں تھے؟ اچانک اسے یاد آیا۔ میں کب خفا تھا؟ اس نے اس کی بات پر حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تو ایک دم فون کیوں بند کیا اور پھر کسی میسج اور کال کا رپلائی بھی نہیں کیا؟ اب اس کا دماغ کچھ ہلکا پھلکا ہوا تو شکایتیں یاد آئیں۔ انفیکٹ آپ سے بات کر رہا تھا کہ میرے باس آ گئے اور ایک ارجنٹ میٹنگ رکھ لی۔ بس اسی وجہ سے میں آپ کی کالز اور میسیجز کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں آپ کہ میں آپ سے خفا ہوں گا؟ اتنی دقتوں سے تو آپ میرا نصیب بنی ہیں۔ اس نے پیار سے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو اس سے پیچھے ہو چکی تھی مگر ہاتھ ہنوز اس کے ہاتھوں میں دبے تھے۔ اس کی آنکھوں سے لپکتے جذبے محسوس کر کے نظریں جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، اب ٹینشن کی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ اس نے اس کے ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہے تو بتا دیں، میں ابھی اپنے طریقے سے ٹینشن ختم کر دوں گا۔
اس کی بات پر فہمہ نے حیرت سے اپنی جھکی نظریں اس کی جانب اٹھا کر دیکھا اور وہ ان حیران آنکھوں کی تاب نہ لا سکا۔ بے اختیار اس کے آنسوؤں سے نم گالوں کو پیار سے چھوا۔ فہمہ کی تو سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اسے پیچھے کیا۔ ہم سڑک پر کھڑے ہیں، بمشکل وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ کوئی بات نہیں، لوگوں کو رومانٹک سین سے محظوظ تو ہونے دیں۔ زراعت نے شرارت سے اس کے بلش کرتے چہرے کو دیکھ کر کہا، مجھے بھوک لگی ہے، صبح سے ٹینشن کے باعث کچھ نہیں کھایا۔ اس نے زراعت کا دھیان ہٹانے کی کوشش کی۔ اف ظالم لڑکی، زراعت نے سرد آہ بھری۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ زراعت نے گاڑی سٹارٹ کی اور فہمہ کو لیے ایک فلیٹ پر آیا جو اس کے کسی دوست کا تھا۔ وہ اسے ابھی اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ ابھی اپنی اصل حقیقت کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا جب تک یہ کیس حل نہ کر لیتا، اور احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ وہ فہمہ کو کہیں اور ٹھہراتا اتنے دن۔ اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر مہر النساء کا کوئی بندہ اسے فالو کر رہا ہے تو کہیں وہ محتاط نہ ہو جائیں اور زراعت کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں۔ یہ گلبرگ کا علاقہ تھا جہاں بہت خوبصورت فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ فہمہ کا ہاتھ تھامے اسے دوسری منزل کے ایک فلیٹ میں لے آیا۔ 2 کمروں کا یہ فلیٹ فل فرنش تھا۔ کھانے میں وہ KFC سے برگر پیک کروا کر لے آئے تھے۔ لیونگ روم میں صوفوں کے سامنے رکھی سینٹر ٹیبل پر زراعت نے شاپر رکھا۔ سامنے ہی بنے امریکن سٹائل کے بنے کچن سے وہ پلیٹس لے آیا۔ یہ آپ کا فلیٹ ہے؟ فہمہ نے دلچسپی سے فلیٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے ایک فرینڈ کا ہے، میں اکثر یہاں آتا ہوں، سو ایک چابی یہاں کی میرے پاس بھی ہے۔ شاپرز میں سے برگر نکالتے اس نے کہا، آپ کو اچھا لگا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، بہت اچھا ہے، اس نے زراعت کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ زراعت نے فہمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فہمہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے پہلے دن جب ہم ملے تھے تب اپنے پیرنٹس کا بتایا تھا۔ فہمہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو اکٹھے ہوئے۔ وہ کیسے اپنے ماں باپ کو بھلا سکتی تھی جن سے ملنے کے لیے وہ ہر لمحے تڑپتی تھی، ماں کی گود کو ترس رہی تھی۔ آپ کے پاس کوئی نمبر ہے؟ آپ نے انہیں کانٹیکٹ کرنا تھا۔ میرے پہلے موبائل میں ابو کا نمبر تھا مگر مجھے زبانی نہیں یاد، ویسے بھی اب ان کے پاس جا کر کیا کروں گی؟ وہ تو فاتح پڑھ چکے ہوں گے مجھ پر۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ گھر سے بھاگی لڑکی کو کیسی کیسی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں تو پھر اغوا ہوئی تھی۔ کون مانے گا کہ میں ویسی ہی بے داغ ہوں؟ میرے ماں باپ کس کس کو میری بے گناہی کا ثبوت دیں گے؟ تو ان کی زندگی کو مشکل بنانے سے بہتر میں ان سے نہ ہی ملوں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اوہو یار، میں نے آپ کو رلانے کے لیے یہ سب نہیں پوچھا۔ اچھا ادھر آؤ میرے پاس۔ زراعت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ یہ جو آپ کی اور ہماری سوسائٹی کی سوچ ہے نا، بالکل غلط ہے۔ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں۔ لوگوں کو کہنے دو جو وہ کہتے ہیں۔ آپ کب تک اپنے دل پر جبر کرو گی؟ میرے خیال میں ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ انہیں تسلی تو ہو نا کہ آپ محفوظ ہیں۔ چلو مجھے اپنا ایڈریس بتانا، میں چیک کر کے اور انہیں منانے کی کوشش کروں گا۔ اور لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہے تو کیا ہم اتنے قیمتی رشتوں سے ان نام نہاد معاشرے کی باتوں کی وجہ سے منہ موڑ لیں؟ فہمہ کا ہاتھ تھامتے اس نے کہا۔ ہاں مگر سب ایسا نہیں سوچتے۔ فہمہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو میری جان، ہمیں ان سب سے کوئی غرض بھی نہیں ہے۔ کوئی اتنا فارغ نہیں بیٹھا ہوا جو ہمارے بارے میں ہر وقت باتیں کرتا رہے۔ پلیز گرو اپ اینڈ بیکم ریئلسٹک۔ میں کل ہی ان کا پتہ کرواتا ہوں، پھر آپ کو ان سے ملانے لے جاؤں گا، اور پھر رخصتی کے بعد ہم انہیں بھی اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اچھے دنوں کا سوچتے کچھ دیر کے لیے فہمہ کے ذہن سے ہر ناآسودہ سوچ محو ہو گئی۔ اچھا، میں تھوڑی دیر کے لیے کام سے جا رہا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور میسج پر میں آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا۔ برگر کی آخری بائٹ لیتے اس نے پلیٹ سینٹر ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا لے کر آؤں رات ڈنر پر آپ کے لیے؟ یہاں اگر کچن کا کچھ سامان ہے تو میں خود ہی بنا لیتی ہوں۔ اس نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے زراعت سے پوچھا۔
لگتا تھا عرصہ ہو گیا ہے اسے نارمل زندگی گزارے ہوئے۔ واو، کوکنگ آتی ہے آپ کو؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ آپ کے خیال میں کیا میں پھوڑ ہوں؟ اماں نے سب کچھ سکھایا تھا، فخر سے بتاتے ماں کے نام پر ایک سایہ اس کے چہرے پر لہرایا۔ گریٹ یار، پھر تو میں اپنے کوک کی چھٹی کرواؤں گا۔ زراعت نے اپنے لہجے کی خوشگواریت برقرار رکھی تاکہ وہ زیادہ اداس نہ ہو۔ چلے میں پھر چیک کر کے کچھ بنا لوں گی۔ گریٹ، اندر سے دروازہ لاک کر لینا اور اگر کوئی آئے تو آئی ہال سے پہلے دیکھ لینا، میرے علاوہ کوئی بھی ہو تو دروازہ مت کھولنا۔ وہ ضروری ہدایات دیتا مڑ کر جانے لگا کہ فہمہ کی آواز پر آگے بڑھتے ہوئے رکا۔ اور اگر آپ کے لیے بھی دروازہ نہ کھولوں، اس نے شرارت سے کہا۔ کیا خبر تھی کہ شرارت مہنگی پڑ جائے گی؟ وہ مڑا اور مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتا قریب آیا، کمر میں بازو حائل کر کے ایک جھٹکے سے خود سے لگایا۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ میرے ساتھ ہیں، سوچ لیں اس کی سزا میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اب تو یہ بھی جان چکا ہوں کہ آپ کے بھی دل اور دماغ میں صرف میں ہوں۔ اس کی جذبے لٹاتی نظریں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو سلگا رہی تھیں۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، اس نے روحان سے لہجے میں کہا، مگر میں بالکل مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھتے تھوڑی پر موجود دل کو ہولے سے چھوا۔ آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، فہمہ نے بمشکل اس کا دھیان ہٹانا چاہا۔ پہلے میرے پاس آنے کی جلدی تھی، اب بھگانے کی جلدی ہے۔ اس نے اب کی بار دونوں بازوؤں کے گھیرے میں اسے لیا، ایسے کہ وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں آ گئی۔ اچھا نا پلیز، سوری، سچ میں دروازہ کھول دوں گی، ابھی چھوڑے مجھے۔ اس کی غیر ہوتی حالت پر بلاخر اسے ترس آ ہی گیا۔ میری 007 کی بہادری بس باتوں تک ہے، اسے چھوڑتے زراعت نے شرارت سے کہا۔ آپ کی شاگردی میں رہ کر شاید کچھ امپروومنٹ آ جائے، وہ بھی شرارت سے بولی۔ زراعت مسکراتے ہوئے فلیٹ سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد شیزا کی کال آ گئی۔ کیسی ہو فہمہ، کہاں ہو، ٹھیک ہو نا؟ اس کی پریشان آواز سن کر فہمہ کو اس پر بے اختیار پیار آیا۔ زراعت کے ایک رشتے نے اسے کتنے اور پیارے رشتے دیے تھے۔ اس نے ساری تفصیل شیزا کو بتائی۔ شکر، میں بہت پریشان تھی، چلو یار اب میں بے فکر ہو گئی ہوں تمہاری طرف سے، سفیان کو کال کر کے بتاتی ہوں، کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا اور فہمہ کچن کے کیبنٹ کھنگالنے لگی تاکہ زراعت کے آنے سے پہلے کچھ پکا سکے۔ اس کو واپس آتے رات کے 8 بج گئے تھے۔ تمام وقت اس نے فہمہ کے ساتھ میسیجز پر رابطہ برقرار رکھا، اس کے گھر کا ایڈریس بھی لے کر ایک بندے کو اس کے گھر کے حالات کا پتہ کرنے لگا دیا۔ فلیٹ کے باہر کھڑے ہو کر اس نے فہمہ کو کال کی۔ یہ احساس ہے کہ کس قدر اچھوتا تھا کہ آج واپسی پر کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ السلام علیکم، فہمہ نے خوبصورت سی مسکراہٹ سمیت دروازہ کھولا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے۔ دروازہ بند کر کے فہمہ اس کے پیچھے آئی۔ یہ کچھ کپڑے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، پتہ نہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے لگا آپ ان کپڑوں میں ان ایزی فیل کر رہی ہیں تو یہ خرید لیے۔ شاپر سینٹر ٹیبل پر رکھتے وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے فہمہ سے مخاطب ہوا۔ جھک کر جوتے اتارے اتنی دیر میں فہمہ ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آئی۔ زراعت نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تھینک یو، اس نے زراعت کے اشارے پر شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ پہن کر پہلے چیک کر لیں اور تھینک یو کو سنبھال کر رکھیں اپنے پاس، اس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ وہ شاپر اٹھائے اندر گئی اور ان میں سے ایک سوٹ نکالا، لائٹ اورنج اور سکن کلر کا سوٹ جس کے گلے پر ہلکی سی کڑھائی ہوئی تھی، ساتھ میں پرنٹڈ بازو اور بیک، شفون کا خوبصورت سا دوپٹہ اور اورنج ہی ٹراؤزر پہن کر جب وہ باہر آئی، کچھ دیر کے لیے زراعت اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکا۔ پھر نظریں ہٹا کر فقط اتنا بولا، اچھا لگ رہا ہے، شکر کہ آپ کو صحیح سے آ گیا، اب تو تھینک یو کہہ سکتی ہوں۔ اس کی مسکراتی آواز پر وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جی نہیں، ابھی بھی نہیں۔ اچھا پکایا کیا ہے؟ چنے کی دال اور چاول۔ اوہ آئی لو اٹ، زراعت خوش ہوتے ہوئے بولا۔ جلدی سے لے آئیں پھر؟
فہمہ کے بتانے پر اس کی بھوک دو چند ہوئی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے انہوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد چائے بنا کر وہ اس کے پاس آئی جو کارپیٹ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے موبائل پر ہلکی آواز میں گانے لگائے ہوئے تھے۔ وہ بھی اس کے پاس نیچے ہی بیٹھ گئی، ٹرے اپنے اور اس کے درمیان رکھے اسی کے انداز میں صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آپ نے کل رات مجھے کہا تھا کہ آپ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، اور کب کیسے یہ خیال آپ کے دل میں آیا آپ بعد میں بتائیں گے۔ I want to know it now۔ فہمہ کے سوال پر ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری جسے بمشکل اس نے چائے کا گھونٹ پیتے چھپایا تھا۔ تو کیا اس رات بھی آپ نے جو 1 ماہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کا سوچا تھا اس کی وجہ بھی اسی بات سے جڑی ہے؟ اس نے حیرت سے اپنے شک کا اظہار کیا۔ سیریسلی آپ کو سیکرٹ ایجنٹ ہونا چاہیے؟ کہاں کہاں دماغ چلتا ہے آپ کا؟ اس کا ایک ہاتھ جو بازو پر دھرا تھا اس نے بڑھ کر فہمہ کے بازو کو سہلایا۔ اچھا اب بات کو ادھر ادھر نہ کریں، پہلے بتائیں۔ فہمہ نے اپنے بالوں سے اس کا ہاتھ نکالا اور اسے تنبیہ کی۔ ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو پورے استحقاق سے انجوائے کرتے ہوئے بتاؤں گا، مگر یہ تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یوں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ ویسے بھی ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، سو کوئی لمبا انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جب آپ کو یونیورسٹی میں بچایا اور جس بے اختیاری کا مظاہرہ آپ نے میرے بازو کے ساتھ لگتے ہوئے کیا، میری سیریسلی پہلی مرتبہ ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں مگر جس طمانیت کا احساس میری وردی دیکھ کر جھلکا تھا، that is truly difficult to explain۔ پھر فرض کی ادائیگی میں وہ چہرہ ذہن سے نکلا تو نہیں مگر وقتی طور پر محو ہو گیا، اور جب اس رات آپ کو وہاں دیکھا تب مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ چہرہ میں اس جگہ دیکھوں گا۔ لیکن آپ کو تو پتا ہے کہ سیکرٹ ایجنٹس کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا، سو آپ کے فیشل ایکسپریشنز وہاں کی لڑکیوں سے مل نہیں رہے تھے۔ آپ کا ڈرا سہما انداز اور آپ کا باریک دوپٹے میں اپنے بازوؤں کو چھپانا، حالانکہ وہیں سارا اپنے بے باک حلیے کے ساتھ میرے سامنے بے شرمی سے بیٹھی تھی۔ بس آپ کے انداز نے گڑبڑ کا احساس دلایا اور میں نے بے اختیار آپ کو پروٹیکشن دینے کا سوچا۔ میرے یقین کی تصدیق آپ نے اسی دن کر دی تھی کہ آپ کو کس طرح ان لوگوں نے ٹریپ کیا۔ میں نے اس رات وہاں کے فون میں اور اس پینٹنگ کے پیچھے مائکرو فون فٹ کیے تھے جس سے وہاں کی گفتگو سنی جائے۔ کچھ دن بعد سیفی نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ لڑکیاں سمگل کر رہے ہیں اور منشیات کا کام تو وہ کرتے ہی ہیں، وہ تہہ خانہ انفیکٹ منشیات کا گڑھ ہے۔ خیر ہمارے نکاح کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ایک رات سیفی نے سنا تھا کہ وہ لوگ دبئی میں لڑکیوں کو سمگل کریں گے اور آپ کی پکچرز بھی لیں گے، اسی لیے میں نے نکاح والا کام کیا تاکہ اگر وہ کوئی ہیر پھیر کرنا چاہیں تو آپ کو بچانے کا میرے پاس کوئی قانونی جواز ہو، اور پھر جب اللہ محبت کو آپ کی زندگی بنا دے تو اس سے حسین بات کیا ہوگی۔ اب آیا میری محبت پر یقین؟ فہمہ تو حیران پریشان اس کی باتیں سن رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، اللہ نے کس کے نصیب میں کس کو لکھا ہوتا ہے یہ ہم انسان نہیں جان سکتے۔ کیسے ہیر پھیر کر کے وہ کس کو کہاں اور کیسے کسی سے ملا دیتا ہے یہ انسان کی سوچ سے باہر کی بات ہے۔ اللہ نے فہمہ کے نصیب میں زراعت کو ہی لکھا تھا۔ یہ حالات کی کشمکش تو ذریعہ بنی انہیں ملانے کا۔ کیا ہوا؟ زراعت نے اسے خاموش دیکھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ بس حیران ہوں کہ اللہ نے کیسے ہمیں ملایا، اس نے اپنی چائے سے آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ آئی وش کبھی آپ کی پیاری سی پریشانی کے بغیر والی صورت بھی دیکھنے کو ملے۔ ہر وقت روتی بسورتی اور حیران پریشان ایکسپریشنز دیکھ کر تو مجھے اپنے مستقبل کی بہت فکر ہونے لگ گئی ہے، زراعت نے حسرت سے کہتے اس پر لطیف سا طنز کیا۔ ایسے ہی رہے تو بہتر ہے، نہیں تو آپ تو فلیٹ ہی ہو جاتے ہیں، فہمہ نے منہ بناتے کہا۔ ہاں یار، اپنی بیوی پر بھی فلیٹ نہ ہوں تو کس پر ہوں؟ ویسے سارا بھی بری نہیں۔ زراعت کے شرارتی انداز پر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔
खबरदार जो आइंदा आपने उसका नाम लिया। और वो जो एक रात पहले आप किसी लड़की को लेकर गए थे, अगले दिन उसकी आहें ही बंद नहीं हो रही थी। कितने फ्रैंक हुए थे आखिर आप उसके साथ? फहमा ने गुस्से से वार्न करते उसे फिर तफ्तीशी अंदाज में पूछा। यार, हम हिंदू नहीं हैं, अदरवाइज मैं पूछ लेता कि किसी जन्म में क्या पुलिस में रह चुकी हो। ऐसा करे, मेरी बीवी बनने के बाद मुझे असिस्ट करना। सीरियसली आधा बर्डन तो मेरा कम हो जाएगा। ज़रात उसकी तफ्तीशी आदत से तंग आकर बोला। इधर उधर मत घुमाए, मेरी बात को सीधी तरह बताएं। फहमा ने अब की बार उसकी जानिब रुख करके उंगली उठाकर उसे वार्न किया। ज़रात ने उसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए उसकी उंगली अपने हाथ की मुट्ठी में दबाई और एक झटके से उसे करीब करके उसके गिर्द अपने बाजुओं का हसार बांधा। अगर ना बताऊं तो? उसने फहमा का गुस्से से तमतमाता चेहरा देखते हंसी होंठों में दबाते हुए कहा। तो मैं आपके सारे पोल सुफियान भाई से कहकर आपके ऑफिसर्स को बता दूंगी। उसने भी शरारत से कहते उसकी जज्बे लुटाती नजरों में देखते हुए कहा। वो तो मुझे कोई शक नहीं, आप किसी हद तक भी जा सकती हैं। जिस लड़की को मैं बेजरर समझ रहा था, उसने बड़े मजे से भाभी को मेरी पिक्चर्स तक चुपके से सेंड कर दी। हाँ, माय गॉड, क्या चीज हो आप। ज़रात आज भी वो मैसेज याद करके अपना कहकहा नहीं रोक सका था। फहमा को उसके चेहरे की सबसे खूबसूरत बात ये लगती थी कि उसकी आंखें जब भी फहमा पर पड़ती थीं, हमा वक्त मुस्कुराती हुई लगती थीं। यार, हमने उसको पैसे दिए थे और कहा था कि वो जो एक्सपेक्ट करके आई है हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। ये जस्ट मुलाकात है और इस बात का जिक्र वो किसी से नहीं करेगी। अदरवाइज मैं लड़कियों के मामले में बहुत खुश्क मजाज हूँ। ज़रात ने उसे तफसील से बताते हुए कहा। मुझे तो कहीं से नहीं लगते। फहमा ने अपने गिर्द उसके बाजुओं के बने हसार की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप तो जान है मेरी, सिर्फ लड़की थोड़ी है। उसने मुस्कुराते हुए फहमा को खुद में जोर से भींचा। उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हों। और कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन रह गया है तो वो भी कर ले, हसरत बाकी न रहे। उसने सर नीचे करके उसे देखते हुए कहा, जिसका सर ज़रात के सीने पर था। आपने अभी जो कहा था कि मैं आपको असिस्ट कर लूं, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? उसने सीधे होते इश्तियाक से ज़रात से पूछा। ज़रात ने सर्द आ भरी। हसरत ही रह जाएगी आपके साथ रोमांस करने की। ज़रात सख्त बदमज़ा होते हुए बोला। तो अभी क्या कर रहे थे? फहमा ने हैरत से पूछा। ये रोमांस था? ज़रात ने उल्टा उससे पूछा। ज़रात बेटा, तेरा मुस्तकबिल बहुत तारीक है, तेरी बीवी को पता ही नहीं रोमांस बातों से आगे की कहानी है। ज़रात ने खुद को मुखातिब करते कहा। उसके अंदाज पर फहमा को अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। So my dear listeners, that was the end of second last episode of the novel मोहब्बत की छाँव by Ana Ilyas. Hope you like it. वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया करें। That's how you can encourage me. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।